ہمیں پرووک نہیں ہونا چاہیے اور اس گولڈن جوبلی سال میں اور اب تک رشوت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹری نظام نہیں چل سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری نظام کو خطرہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرووک نہیں ہونا چاہیے اور اس گولڈن جوبلی سال میں ہمیں پارلیمنٹری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. اور جب ہم پارلیمنٹری نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ مطلب ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس کو چیف ایگزیکٹو ہونا چاہیے اور لیڈر آف دا ہاؤس یا پرائم منسٹر کو ایکسٹرا پارلیمنٹری فورسز کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے, دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے, پریشر میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری نظام کو بدنام کرنے کے لیے سیاستدانوں کو بدنام کیا گیا ہے, ڈیفیم کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدنصیبی یہی ہے کہ پارلیمانی نظام تو ہمارے یہاں نافذ ہے, لیکن پارلیمان کو حقیقت میں جو پاور حاصل ہونا چاہیے, جو چیف ایگزیکٹو کو پاور حاصل ہونا چاہیے, وہ اس کے پاس نہیں ہے. اور اسی کی شکایت یہ محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی 1997 میں کی. اور اس وقت بھی جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ صرف ایک کاغذی کارروائی کی حد تک تو ہے, لیکن ایکچوئل جو ڈیموکریٹک کی روح ہوتی ہے کہ جو بھی پارٹی پاپولر ہو, جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہو, جس کو لوگ لائک کرتے ہوں, جس کو لوگ سپورٹ کرتے ہوں, جب تک ہم حکومت اس کے حوالے نہیں کریں گے فری ہینڈ دے کے, ہماری نہ تو اکنامی ٹھیک ہوگی, نہ ملک صحیح چلے گا, نہ مستقبل میں ہمیں کوئی امید نظر آتی ہے کہ پاکستان ترقی کر پائے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے پاکستان ترقی کرے, لوگ صحیح فیصلہ کریں. اور سب سے بہترین حل صرف اور صرف یہی ہے کہ جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو اسے بالکل دیانتداری کے ساتھ ٹائم مکمل کرنے دیں 5 سال, اور 5 سال مکمل کرنے کے بعد جب بھی نئے الیکشن ہوں گے لوگ خود اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہمارے لیے کس نے بہتر کیا. اگر نہیں کیا تو لوگ ووٹ آؤٹ کریں گے انہیں. تو سب سے اچھا سسٹم یہی ہے کہ آپ پارلیمانی ڈیموکریسی کو اس طرح سے چلنے دیں جو اس کی روح کے مطابق ہے. اور بے نظیر بھٹو کی یہ شکایت اپنی جگہ بالکل صاف اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ڈیموکریٹک ہمارے یہاں جو سسٹم ہے وہ صرف دکھانے کے لیے, ایکچولی وہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. اگر ہم نے آج بھی ان باتوں پہ توجہ نہ دی, آج بھی ان باتوں پہ غور نہیں کیا, تو پاکستان کا مستقبل خدا نخواستہ بہت خراب ہو سکتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی اس نئی صدی کا سامنا کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی انٹرنیشنل ریئلٹی کو آبزرو کریں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, ہم آج تک اسی سسٹم میں اٹکے ہوئے ہیں. سب سے اچھا تو طریقہ یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم ہونا چاہیے. ہر چیز کو آپ جتنا کمپیوٹرائز کرتے چلے جائیں گے آپ کے یہاں شفافیت آتی چلی جائے گی, آپ کے یہاں کرپشن آٹومیٹک ریڈیوس ہوتی جائے گی, اور کرپشن کے لیے سخت ترین سزائیں بنا کے, اسپیشل کورٹ بنا کے انہیں واقعی سزائیں دی جائیں تاکہ یہ کرپشن کا ناصور ختم ہو. جب تک ان چیزوں پہ ہم نے توجہ نہیں دی تو ہم سمجھیں کہ ہمارا پاکستان کا مستقبل اتنا اچھا نہیں ہوگا. اگر آج بھی ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیں, آج بھی ہم اس کو سدھارنا چاہیں تو ہمارے پاس مواقع موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ جو بھی ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ جو بھی پارٹی آئے, چاہے وہ نون آئے, پیپلز پارٹی آئے, پی ٹی آئی, ابھی بظاہر جو لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے سپورٹ دیا ہے, اسے دے دیں, حکومت کرنے دیں 5 سال کے لیے. مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی نہ صرف اکنامی اچھی ہو جائے گی بلکہ پاکستان کے ایک عام آدمی کے حالات بھی اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے, اور یہی پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.